أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے گزشتہ رات ہم نے چوتھا سپارہ سنا۔ اس چوتھے سپارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ آل عمران کا بقیہ اور اس پارے کا دوسرا حصہ سورہ نساء کی ابتدا۔ اس کے یہ دو حصے ہیں، اور جو سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے اس پارے کا، وہ پہلا حصہ ہے۔ اس کے اندر 5 موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا موضوع ہے اس سورت کی آیت نمبر 96 اور پارے کا پہلا رکوع ہے۔ کعبۃ اللہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ کعبۃ اللہ کی تاریخ بھی بیان ہوئی ہے اور اس کی فضیلت بھی۔ تاریخ اس کی یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے سب سے جو اس دنیا کے اندر پہلا گھر بنایا گیا ہے یہ کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی بنا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور جب اللہ پاک نے زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو زمین کا جو پانی کا بلبلہ پیدا ہوا تو وہ کعبۃ اللہ کا پانی کا بلبلہ تھا۔ اس کے بعد ساری جھاگ بنی اور پھر زمین کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ تو گویا کہ اس وقت بھی جھاگ بنانے کے موقع پر بھی پہلا بلبلہ کعبۃ اللہ کا ہی بنا، اور پھر اس کے بعد اس کے نیچے سے ساری زمین کو مشرق مغرب کو کھینچ کر اللہ پاک نے پیدا کیا۔ یہ یہاں پر بیان ہے کہ سب سے پہلا گھر جو مقرر کیا گیا ہے لوگوں کے لیے بے مکہ مبارکا، وہ مکہ کے اندر ہے جو برکت والا شہر ہے، اور وہی کعبۃ اللہ ہدی للعالمین، جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بھی ہے، اور اس کے اندر نشانیاں بھی ہیں۔ فی آیات بینات، اس کے اندر کھلی نشانیاں بھی ہیں، جن نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم، ایک مقام ابراہیم ہے، اور اس کی فضیلتوں میں سے فضیلت یہ بھی ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، وہاں پر جھگڑا کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ جو کوئی مسجد حرام میں داخل ہوتا ہے اس کو اللہ کی طرف سے امن حاصل ہو جاتا ہے، اور اس گھر کا اللہ تعالیٰ نے جو حج ہے، جن کے اندر طاقت ہے ان پر فرض کیا گیا۔ یہ جی اس کا پارے کا پہلا موضوع ہے سورہ عمران کا۔ اس کے اندر دوسرا موضوع جو اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے فرقہ بازی کی ممانعت۔ اس کی پھر آیت نمبر 102 ہے۔ یہاں پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ یہ اس کا دوسرا موضوع ہے کہ دیکھو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو پکڑو
اور تفرقہ بازی میں نہ پڑ جاؤ۔ تفرقہ بازی کیا ہے جی؟ فرقہ بازی حرام ہے اسلام کے اندر، اور اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے آسمانوں سے ایک رسی کو اتارا ہے، اس کا ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور اس رسی کا دوسرا حصہ زمین کے اوپر ہے، دوسرا سرا، اس کو تھام لو، اور وہ اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ جو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ فرقہ ہوتا کیا ہے؟ فرقہ کا مطلب ہے فرق کرنا، جدا ہو جانا، اصل سے جدا ہو جانا۔ اصل کیا چیز ہے؟ اصل قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اصل کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے، یہ اصل ہے۔ اور جو اس سے جدا ہو گیا اس نے فرقہ بنا لیا، جو جدا ہو گیا وہ اس نے فرق کیا، اس نے فرقہ بنایا، چاہے وہ کسی بھی امام کے نام پر ہو، کسی بھی بستی کے نام پر ہو، کسی بھی ہستی کے نام پر ہو، چاہے وہ ہستی کتنی بڑی ہو، امام کیوں نہ ہو، محدثین کیوں نہ ہو، بڑے بڑے شہر کیوں نہ ہو، کسی بھی نام پر آپ جدا ہوں گے وہ فرقہ کہلائے گا۔ اصل قرآن اور حدیث ہے۔ اور پھر بستیوں کے ناموں پر ہم نے مذہب بنائے۔ بریلی کیا ہے جی؟ آج بریلوی مذہب ہے، اور بریلی بستی کا نام ہے جو کہ انڈیا کا ایک شہر ہے۔ بستیوں کے نام پر مذہب بنائے گئے۔ دیوبند کیا ہے؟ یہ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس کے نام پر مذہب بنایا گیا ہے، جبکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ اصل سے ہٹ گیا، اپنا اصل نام چھوڑ دیا بستیوں کے ناموں پر۔ اگر بستی کے نام پہ مذہب بنانا جائز ہوتا تو پھر مکہ سب سے بڑی بستی تھی جہاں پر اللہ کے نبی پیدا ہوئے، ہم پھر مکی مذہب بنا لیتے، نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہ جائز نہیں ہے بستیوں کے نام پر مذہب بنانے۔ مدینہ کے نام پر ہم مذہب بناتے، اس سے بڑی بستی کون سی ہے؟ اس کے نام پر بھی مذہب نہیں بنایا۔ کیوں؟ بستی کے نام پہ مذہب بنانا جائز نہیں۔ جب مکہ اور مدینہ کے نام پر مذہب بنانا جائز نہیں، پھر بریلی اور دیوبند یا کوئی اور بستی بھی ہو اس کے نام پر مذہب بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے فرقہ بازی۔ اسی طرح ہستیوں کے نام پر، اب چاروں امام یہ ہستیاں بڑی ہستیاں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام مالک، احمد بن حنبل، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اللہ پاک ان کی قبروں کو روشن فرمائے۔ لیکن ان کے نام پر بھی مذہب بنائے گئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے جی، ان کے نام پر مذہب بنا دیے گئے، چار مذہب جی۔ کیوں مذہب جی؟ مذہب ایک ہے اور وہی حق ہے، حق چار نہیں ہوتے، حق ایک ہوا کرتا ہے۔ اگر ہستیوں کے نام پر مذہب بنانے جائز ہوتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے بڑی ہستی کون سی ہے جی؟ ان کے نام پر صدیقی مذہب ہم بناتے، نہیں بنایا۔ کیوں؟ جائز نہیں۔ فاروقی مذہب بناتے، عثمانی مذہب بناتے، علی کے نام پر علوی مذہب بناتے، نہیں بنایا۔ کیوں؟ جائز نہیں ہے، ورنہ اس امت کی بڑی ہستیوں تو وہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو اصل ہے اس کے ساتھ جڑے رہو اور اصل کو نہ چھوڑو، وہ ہے قرآن اور حدیث جو مکمل دین ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ دین مکمل ہے، قرآن کے اندر کوئی کمی اللہ نے نہیں چھوڑی، اس دین اور شریعت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا جدا جدا ہو کر ہستیوں کے نام پر اور بستیوں کے نام پر دین کے ٹکڑے مت۔ اللہ ہمیں تو فرقہ بازی سے محفوظ فرمائے۔ ایک تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت کا فرقہ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، صحیح بخاری کے اندر حدیث بیٹھے ہوئے سن رہے تھے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اب بتاؤ توریت کیا ہے؟ توریت آسمانی کتاب ہے کہ نہیں؟ توریت اللہ کی اپنی اس آسمانوں سے اتاری ہوئی کتاب ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ الْأَلْوَاحَ، توریت وہ کتاب ہے اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اس کو، کتبنا، میں نے خود لکھا موسیٰ کے لیے تختی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے توریت کی، جس کو اللہ نے خود لکھا ہے موسیٰ کے لیے، اور اس کو وہ تختیاں دی ہیں۔ وہ ورقہ پڑھ رہے ہیں عمر فاروق، اللہ کے نبی کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ جب عمر فاروق نے دیکھا اللہ کے نبی کا چہرہ رنگ متغیر ہو گیا، برداشت نہ کر سکے،
اور گھٹنوں کے بل گر گئے عمر فاروق، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، حضور میری خطا معاف کیجیے، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور دین اسلام پر راضی ہوں اور محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ پڑھ کیا رہے تھے؟ توحید کا ورقہ، آسمانی کتاب۔ اللہ کے نبی کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر، اگر آج موسیٰ خود زندہ ہو کے آ جائے، فاتبعتموہ، اور تم اس کے پیچھے چل پڑو، وترکتمونی، مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تم لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ گویا کہ نبی کو چھوڑ کر آپ کسی اور نبی کے پیچھے بھی نہیں چل سکتے۔ محمد کے ہوتے ہوئے اور اس قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے آپ کسی نبی کے پیچھے بھی نہیں چل سکتے۔ چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب نبی کے پیچھے ہم نہیں چل سکتے تو پھر کسی امتی کی فکر یا کسی امتی کا قول یا کسی امتی کا خیال، سوچ یا فکر ہم اس کے پیچھے کیسے چل سکتے ہیں؟ جبکہ مکمل شریعت، مکمل دین آپ کے پاس اللہ نے اتار دیا ہے، جس کے اندر کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں۔ نبیوں کے پیچھے بھی آپ نہیں جا سکتے۔ عیسائی آج تک عیسائی ہیں، وہ آج تک عیسائی ہیں، انہوں نے اپنی نسبت بدلی ہے؟ نہیں بدلی۔ 2000 سال گزر گئے، ابھی تک وہ عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی کی نسبت کو چھوڑ دیا۔ کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافعی بن گیا، مالکی بن گیا، قادری بن گیا، اپنے نبی کی نسبت کو چھوڑ دیا۔ محمدی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تفرقہ بازی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اصل جو ہے قرآن اور حدیث، جس کو اللہ کہتے ہیں بحبل اللہ، اللہ کی رسی ہے تمہارے پاس، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو تم گمراہی سے اور فرقہ واریت سے بچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے گی۔ یہ تھا جی اس کا دوسرا موضوع۔ آگے جی اس کا جو تیسرا موضوع ہے وہ ہے جی اس کی آیت نمبر 110۔ وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیکھو تمہیں ہم نے بہترین امت بنا کے اتارا ہے، بھیجا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ یہ ہے تمہاری ذمہ داری۔ لوگوں کو نیکی کا حکم کرو، یہ تمہاری خوبی ہے، اس وجہ سے تمہیں اس امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ آج نیکی کا حکم کوئی دے کر ہر گھر کے اندر بے پردگی موجود ہے، ہر بندے کے سامنے گناہ ہوتا ہے، بے حیائی موجود ہے، لیکن کوئی بھی نیکی کا حکم دینے کے لیے تیار نہیں، برائی سے منع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو کوئی کرتا رہے، میں تو ٹھیک ہوں، اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے تمہیں بہترین امت بنا کے بھیجا ہے، لہذا تمہاری اندر یہ دو وصف ہیں، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا، یہ تمہارا بڑا وصف ہے۔ اور اس کے بعد جی جو اس کا چوتھا موضوع ہے وہ ہے جی اللہ پاک نے 3 غزوات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ 3 غزوات، ان میں پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر، جس کی آیت نمبر 121 سے لے کر آگے تک غزوہ بدر کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد غزوہ احد کا بیان ہے، اور غزوہ احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد کا بیان ہے۔ یہ اس کا چوتھا موضوع ہے۔ اور اس کے آخر کے اندر جو 5واں موضوع ہے اس کا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ اس سورت کا آخری اور 5واں موضوع ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تمہارا سامنا ہو جائے ان کافروں سے تو تم صبر کیا کرو۔ ایک کام ہے صبر کرو، دوسری بات وصابروا، مصابرہ اختیار کرو۔ مصابرہ اختیار کرنے کا مطلب کہ تم جمے رہو، صبر کرو، اپنی جگہ پر جمے رہو، ورابطوا، اور مورچوں میں ڈٹے رہو۔ صبر کرو، جمے رہو اور ڈٹے رہو، اور واتقوا اللہ،
اللہ کا ڈر اور تقوی اپنے دل کے اندر پیدا کیے رکھو، لعلکم تفلحون، تبھی تم لوگ کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ سورہ آل عمران کے 5 موضوع تھے اس کے دوسرے حصے کے۔ آگے بھی سورہ نساء اور اس کے یہ دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر 4 موضوع اللہ نے بیان کیے اس سورت نساء کے پہلے حصے میں، دوسرا حصہ بعد میں آئے گا۔ پہلے حصے میں 4 موضوع بیان ہیں، اس کی آیت نمبر 2 میں اس کا پہلا موضوع ہے، وہ ہے یتیموں کو ان کا مال ادا کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ بہت بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا، اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنا ہے، اس لیے یتیموں کا مال ان کے حوالے کیا کرو اور ان کا مال نہ کھایا کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ پہلا موضوع تھا جی یتیموں کے حوالے سے۔ اس سورت کا دوسرا موضوع وہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ وہ ہے کہ ایک مومن آدمی مرد 4 نکاح بیک کر سکتا ہے۔ تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ تم شادیاں کرو 2-2 3-3 4-4 ہے جی، یہ 4 شادیوں کی بیک وقت آپ کو اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ آپ ان کے درمیان انصاف کو قائم کر سکو، انصاف قائم کر سکو، برابری کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر انصاف قائم کر سکو تو آپ 4 شادیاں کر سکتے ہو، اور اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ایک کے اوپر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ اس سورت کا بھی تیسرا موضوع وہ ہے جی میراث کے تقسیم کے حوالے سے۔ یہ آیت نمبر 11 تا 14، یہاں پر اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ ساری میراث کی تقسیم کے اللہ پاک نے قواعد اور ضوابط بیان کیے۔ میراث آپ کی منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو، تمام جائیداد جتنی بھی ہے بندے کے مرنے کے بعد وراثت بنتی ہے۔ بھائی بعض لوگ اپنی زندگی میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ وراثت تب بنتی ہے جب بندہ فوت ہو گیا، اب اس کے بیٹوں اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وراثت کو صحیح معنوں میں تقسیم کرے۔ مرد کے 2 حصے، عورت کا 1 حصہ، اور باقی یہ سارے حصے یہاں پر اللہ پاک نے بیان فرما دیے ہیں۔ تو کوئی بھی آدمی اپنی گویا کہ زندگی کے اندر میراث کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ اور اس کی جو آخری موضوع ہے اس سورت کے پہلے حصے کا، اس پارے کا، وہ ہے جی محرمات عبدیہ کا بیان۔ آیت نمبر اس کی 22 کے اندر یہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے، 22 اور 23 میں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، یہ محرمات عبدیہ کے رشتے ہیں، جو رشتے تم پر قطعی طور پر حرام ہیں، جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ ان میں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری رضائی مائیں اور تمہاری رضائی بہنیں، اور تمہاری ساس اور تمہاری بہویں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں، یہ محرمات عبدیہ ہیں، ان سے آپ کسی بھی طرح نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ یہ تھا جی اس بارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔